والا راستہ جو یاجوج ماجوج نے کھولنا ہے نا، تو اس کے تھرو پھر وہ بھی بڑی چیزیں کھلنی ہیں، کیونکہ نبی اسلام نے کہا پھر اس وقت ایسے آئیں گی آسمان سے بلائیں جیسے کہ موتی نیچے گر رہے ہیں ایک ہار ٹوٹ جانے سے۔ آپ نے یہ کیوں اسیوم کیا کہ ذوالقرنین کی پورٹل سے دجال نے آنا ہے؟ وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق، نہ اپنی فطرہ کے مطابق۔ زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ باعث جب بھی انٹر گلیکٹک کوئی موشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب انٹر گلیکٹک موشن نہیں ہوگا کچھ بھی جب تک کہ یاجوج ماجوج کی پورٹل نہیں کھل جاتی۔ سمجھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب؟ اب یہ جو آیت میں بار بار آپ کو ریفر کری جا رہا ہوں نا کہ وہ بستی نہیں آباد ہوتی جب تک جس کو اللہ نے تباہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیسے بستی تباہ کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے نا، وہ بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کی ہے تو کیا کیا ہے؟ اس آسمان کی آفتیں آئی ہیں۔ سوچیں تو صحیح، جس بھی بستی کو تباہ اللہ نے خود کیا ہو وہ کسی اور آسمان سے آفتیں برسائی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ایسی ہوا بھیجی گئی، ٹھیک ہے، پھر ایسے پتھر برسائے گئے، پھر اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں، پھر ایسے پرندے آئے کہ جو کہ سلفر کے پتھر مارتے تھے۔ دنیا کے طور پرندے نہیں لگ رہے نا، وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی یہاں پہ۔ وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنز کہ کہیں اور سے یہ معاملات آتے ہیں، کسی اور ڈائمینشن سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اچانک۔ اگر قرآن پاک پہ ہمارا ایمان ہے، جو کہ میرا تو ہے، تو یہ ماننے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے کہ اسی ڈائمینشن سے کیوں ہم اللہ کو نعوذ باللہ محتاج کریں کہ دنیا سے ہی کوئی پرندے ابابیل بھیجیں، دنیا سے ہی کوئی سلفر کے پتھر بنا کے بھیجیں، دنیا سے ہی فرعون کے اوپر بارشیں کیوں ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی کسی اور جگہ سے نہیں بھیج سکتے؟ اور ایسی احادیث بھی ہیں ہمارے پاس کہ جس کے تھرو میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پرندے جنہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور جا کے سمندر میں پھینکنا ہے، نہ اپنی سائز کے مطابق، نہ اپنی فطرہ کے مطابق زمینی پرندے لگ رہے ہیں۔ زمینی پرندہ نہ ایسا ہوتا ہے، نہ اتنی طاقت ہوتی ہے، نہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ہی ابابیلوں نے جب ہاتھیوں کو مارنا تھا، نہ انہوں نے کوئی دنیا کے کسی پرندے کی فطرت کی نبھائی۔ اچانک ایک غیر فطری پرندہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کے بعد کثر ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یاجوج ماجوج جب تک کھلیں گے، یہ ٹائم کی حدیث ہے، ایسکیٹالوجی کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا راستہ کھول دیں گے ہم، اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا نا، تو اس کے بعد پھر وہ والے معاملات جو کہ اللہ تعالیٰ انٹر ڈائمینشنل کنٹینمنٹ میں رکھے ہوئے دنیا کو، پھر دنیا کو آزاد کر دیں گے کہ چل اب جو پہلے ہوتا تھا اب دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تھوڑی دیر کی کنٹینمنٹ ہے بس، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ نہیں تو پہلے حضرت ادریس سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آسمانوں سے چیزیں نہیں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب مسلمان ہیں کہ آسمانوں سے چیزیں ڈائریکٹ آتی تھی۔ حضرت عیسیٰ نے نہیں آسمان سے کھانے کا میز منگوایا۔ ہم قرآن پاک کو نہیں مانتے، ہم انجیل سے تو نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ کو نام مائدہ کیوں ہے؟ وہ ٹیبل ہے، کھانے کا دسترخوان آسمان سے آ رہا ہے۔ یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ آسمان سے کھانے کے ٹیبل برستے ہیں؟ کون سے بادلوں میں بارش ہوتی ہے؟ یہ سائبیریا میں ہوتی ہے، برازیل میں ہوتی ہے، جہاں پہ کھانے کے ٹیبل لدے ہوئے آسمان سے نیچے آتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کام کر کے دکھایا نا، اوپر والے آسمان سے نیچے بھیجا۔ ذوالقرنین کی پورٹل سے آپ نے یہ کیوں اسیوم کیا کہ ذوالقرنین کی پورٹل سے دجال نے آنا ہے اور کچھ پورٹل سے ہی آنا ہے دجال نے؟ یہ کیا پتا پہلے ہی سے دنیا میں موجود ہو؟ نہیں، یاجوج ماجوج کو بند کیا انہوں نے، اور کون سا اور کس کو بند کیا انہوں نے؟ پتا مجھے تو نہیں اس بارے میں علم، کہ میں تو پورٹل کو ایسے تھیوری بتا رہا ہوں نا، ویسے کیا پتا اور کہاں پہ کون سی جگہ بند کیے، مگر یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو بند کیے نا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اب وہ والا راستہ جو یاجوج ماجوج نے کھولنا ہے نا، تو اس کے تھرو پھر وہ بھی بڑی چیزیں کھلنی ہیں، کیونکہ نبی اسلام نے کہا پھر اس وقت ایسے آئیں گی آسمان سے بلائیں، آسمان سے آئیں گی بلائیں جیسے کہ موتی نیچے گر رہے ہیں ایک ہار ٹوٹ جانے سے، پے در پے شروع ہو جائیں گے معاملات پہ۔ اسے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا دروازہ کھول دیا اب یا ٹوٹ گیا ہے جس کے بعد یاجوج ماجوج کے آنے کے بعد بھی باقی کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو اخذ کی جا سکتی ہے اس بات کہ اب وہ، السلام علیکم سر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب یہ آیت نازل فرمائی نا کہ جب تک کہ یاجوج اور ماجوج نہ آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنٹینمنٹ کے اندر اس پلانٹ ارتھ کو رکھا ہوا ہے، کنٹین کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی کہا نا وہ بستی تب تک آباد نہیں ہو سکتی جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہو، کہ جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ میں کھول دوں۔ یہ خود سوچیں نا، اس آیت پہ کیوں نہیں سوچا جاتا؟ اس آیت پہ سوچیں گے تو آپ کو بہت بڑی ایسکیٹالوجی کی ایک پوری کی پوری ایک زرخیز زمین کھلتی ہے ادھر سے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ وہ والی زمینیں نہیں اب آباد ہوں گی، وہ والی بستی کی جہاں پہ اللہ نے عذاب دیا ہے وہ جب تک نہیں آباد ہوگی جب تک کہ یاجوج ماجوج نہ آئیں۔ اب سوچیں ذرا وہ والی کون سی بستی ہے جس پہ اللہ نے آسمان سے وہ والی آفت برسائی ہے جو دنیا کی اپنی آفت نہیں تھی، باہر سے آفت آئی تھی. یس وی نو دیٹ رائٹ. سو آپ خود سوچیں نا کہ باہر سے جب بھی انٹر گلیکٹک کوئی موشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اب انٹر گلیکٹک موشن نہیں ہوگا کچھ بھی جب تک کہ یاجوج ماجوج کی پورٹل نہیں کھل جاتی. سمجھ رہے ہیں اس آیت کا مطلب؟ واللہ العالم. میں آپ کو ایک ون آف دا آپشنز بتا رہا ہوں. یہ باتیں مسلمان کو ایمان کا حصہ ہے ہمارے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جب تک آپ اس سائیکالوجی کو نہیں توڑیں گے کہ جس سائیکالوجی میں مسلمان پلتے ہیں پچھلی کچھ نسلوں سے، تب تک آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن پاک سمجھ کیسے رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے بیسکس ہیں کہ جب آپ اس پورے کے پورے کائنات کے نظام کو اس اینگل سے دیکھیں جس اینگل کو صحابہ سمجھ گئے اور ان کو کوئی تردد نہیں ہو یہ باتیں ماننے میں. کسی نے میم میخ نہیں نکالی نبی اسلام کی باتوں سے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہم میم میخ نکال رہے ہیں، بنی اسرائیل والی 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے. آپ کے ذہن کا فطور ہے جو کہ حدیث کی ضعفت کی طرف بھاگ رہا ہے، لپک رہا ہے اور اس کو موضوع کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے. وہ موضوع نہیں ہو سکتی. لیکن ضعیف کہہ کیوں رہے ہیں مجھے یہ بات بتائیں. یہ نہیں کہ وہ ضعیف نہیں ہے، ضعیف ہے حدیث، ٹھیک ہے، قابل استعمال ہے 100%، موضوع نہیں ہے. مگر آپ کو کیا اتنی تڑپ ہے کہ وہ ضعیف ہو جائے کیونکہ آپ کے دماغ میں وہ بات ایڈھیر نہیں کرتی. وہ تڑپ کو پہچانے وہ ہے لوور سائیکالوجی. وہ بنی اسرائیل کی میم میخ والی سائیکالوجی ہے کہ موسیٰ گائے پیلی ہو کہ لال ہو، دانت کتنے ہوں، عمر کتنی ہو. آپ کو جو کہا ہے وہ مان کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ ہے اس وقت کے مسلمان پچھلی 4-6 نسلوں کے وہ والے بندے جو حدیثوں کے اوپر بندوقیں لے کے پہنچے میں، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فٹ کیسے کریں. تو انہوں نے کہا یار نیچے تو میری دکان بند ہو جائے گی. لوگوں نے تو بچوں نے تو سوال کرنے ہوتے ہیں. بچہ سوال کرے گا تو مجھے جواب نہیں آئے گا، میرا تو وظیفہ ختم ہو جائے گا مسجد کا. میرے تو 4 بچے پال رہے ہیں، میں کیا کروں گا؟ اپنے سروائیول کے لیے کیا یا پھر اپنے فرقے کا سروائیول کے لیے کیا. اس نے یہ والے سبجیکٹ میٹر کو بند کرنے کی سوچی سمجھی سازش کی. اور بنی اسرائیل نے خدا کی قسم یہی سازش کی تھی اور پاپائیت نے بھی یہی کی تھی. اپنے قلم چلاتے تھے. وہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض چیزیں بتاتے ہیں، بعض چیزیں چھپا لیتے ہیں. بنی اسرائیل میں کیا کوئی شیطان اترتے تھے؟ انسان ہی تھے نا. انہوں نے کسی سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ کے تھرو یہ حرکتیں کی تھی اللہ کے کلام کے ساتھ اور اس کی انٹرپریٹیشن. ہاں 100% اپنے اپنے فرقے کو بچا رہے تھے. یہودیوں کے بھی تو فرقہ ہی تھا نا. مسلمان مولوی کیا جبرائیل امین سے ڈائریکٹ وہی لیتا ہے؟ ہم میں وہ بیماری کیوں نہیں آ سکتی؟ 100% آ سکتی ہے. آپ کسی ایک فرقے کے بارے میں دوسرے سے پوچھ لیں، الزام وہی لگائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنا قلم استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں، میں کسی فرقے کے خلاف نہیں، مطلب فرقہ ازم کے خلاف ہوں. میں کسی ایک فرقے کو نہیں پن پوائنٹ کر رہا ہوں، میں جنرل مسلم سائیکالوجی کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ یہ حدیث کو ضعیف کرنے کے پیچھے آپ کو کیا خواہش ہے مجھے بتا دیں بس. What is it? What is the itch? Where is the itch? دماغ کی کون سی نس ہے جو پھٹکنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ والی حدیث نہیں مان لیتے ہم؟ کیوں نہیں مان سکتے آپ؟ موضوع حدیث ہوتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ حدیث ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ کو مسئلہ کے اس کانسیپٹ سے. That's all. کیونکہ یہ کانسیپچولیشن قرآن پاک میں خود کر کے بتائی ہوئی ہے. یہ سارے کے سارے آپ سورہ واقعہ کی کچھ آیتیں ایکسپلین کر کے بتائیں، سورہ تکویر ایکسپلین کر کے بتائیں. آسمانوں کی طرف جب نگاہ جاتی ہے اچانک آپ شرمندہ نیچے ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. اس ویڈیو میں بیسیکلی اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وچ از اباؤٹ کہ آپ یاجوج ماجوج کے جو پورٹل حضور کرنین علیہ السلام نے بند کیا تھا، جب وہ اوپن ہوگا تو اسی کے ساتھ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہوگی. دجال بھی اور جو بھی دعوت الارض جو بھی اس ریلم کی کریشنز نہیں ہیں، لائک جو بھی اینڈ آف ٹائم میں ہمیں کریشنز دیکھنے کو ملیں گے وہ اس ٹائم لائن میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کون سے ایسے جانور ہیں، جو کون سے ایسے پرندے ہیں جو اتنی لوڈر کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر رہے ہوں گے. اور یاجوج ماجوج اتنے زیادہ انہوں نے اسٹرینتھ میں ہونا ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی حصہ بھی ان سے بچ نہیں سکتا ہے. دیٹ از دا ریزن مجھے یہ چیزیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جاتے ہیں پھر اتنا زیادہ آپ کو ٹاپکس کو سمجھنا، بات کو کلک کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے. جب ایک نیا بندہ چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ سعد صاحب نے ایک حدیث بیان کیا ہے کہ اس میں آپ
جب تک آپ کو ٹائم ٹریول کا ڈائمینشنز کا پتہ نہیں ہوگا، پورٹلز کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے پراپر وے میں جا کے. سائنس بلکہ جو بھی بندہ آپ کو سائنٹیفکلی اسلامک پروف دے رہا ہے، آپ اس کو لازمی نالج گین کریں، کیونکہ آنے والی جنریشن جو ہے اس میں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس چل رہی ہے، جس میں آپ پیک آف دا پیک لیول پہ جا کے اپنی ایک امیجنیشنز کو اتنی زیادہ آپ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ بھی کر سکتے ہو اور ان کو اللہ کے قریب بھی کر سکتے ہو. تو یو ہیو ٹو پونڈر آن دس کہ آپ کتنا زیادہ ایک چیز کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر کے اس کو چینلائز کرتے ہو، کیونکہ ٹیکنالوجی از گوئنگ ٹو بیونڈ دا باکس. اب ابھی انہوں نے ریسنٹلی ایک اس طرح کا ہولوگرام لانچ کیا ہے، سافٹ ویئر لانچ کیا جس میں ایک بچی مر گئی تھی، تو اس کی ماں کے سامنے اس کی ساری جو بھی میموریز تھی ان کو انسٹال کر کے یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کا ایک ہولوگرام بنا کے لے کے آئے ہیں. اور